دوستوں سے، تعلقات والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، یہ حضرت انسان بحیثیت مسلمان، اس کے اوپر دو قسم کی حقوق ہے. کتنے بچے؟ ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد. اللہ رب العزت کا حق، مخلوق کا حق. اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بارے میں بھی بتلا دیا، موٹے موٹے آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلا اللہ رب العزت کا حضرت انسان پر یہ حق ہے کہ اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. میرے محبوب، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کائنات کے رب کے علاوہ اس پیشانی کو کسی اور مخلوق کے سامنے جھکانا نہیں. یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کو مشکل کشا، حاجت روا، متصرف فی الامور، اسی رب کو ماننا، یہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق ہے. اس کا نام عقیدہ توحید بھی کہا جاتا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، عقیدہ توحید جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ اب فلان بندہ بڑا اچھا ہے، رفاعی عامہ کا کام کرتا ہے، فلان نے ایسا کام کیا، فلان نے ویسا کام کیا. لیکن اس کی وہ تمام اچھائیاں اس وقت قابل قبول ہوں گی کہ جب اس کی دل کے اندر توحید موجود ہو. یوں سمجھ لے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے وحدانیت شرط ہے. آپ کا کوئی بھی عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب آپ کی دل کے اندر وحدانیت موجود ہو. اگر اسی عقیدت کے اندر ذرا برابر فرق آیا تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سب سے پہلا یہ حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. اس کی بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بڑے حقوق ہیں. لیکن بنیادی حق عقیدہ توحید ہے. اب قربان جاؤں اللہ کے کلام پر، جہاں اللہ رب العزت نے اپنا حق کا تذکرہ فرمایا ہے، ساتھ ساتھ حقوق العباد میں سے اس حق کا ذکر کیا ہے جو تمام حقوق کا سردار ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی والدین کی اطاعت کرنا. وہ بالوالدین احسانا. اپنی توحید کی بات اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت انسان پر یہ لازم کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. اب ان دونوں کو سمجھیں. حقوق اللہ میں سے توحید سب سے اہم عقیدہ ہے. حقوق العباد میں سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے اہم عقیدہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی اس کلام پر قربان ہو جاؤں، جب آپ دیکھو گے اس کی فصاحت کو، بلاغت کو، اس کی ترتیب کو، تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ وہ کلام ہے جس کو رب العالمین نے کلام معجز بنایا ہے. اس جیسے کلام کی ایک چھوٹی سی صورت بھی کوئی بھی فصیح بلیغ اس جیسے صورت نہیں لا سکتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے چیلنج کر دیا ہے. اگر تم اس قرآن کے اوپر شک کرتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، علیاذ باللہ، تو اس جیسے چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ
جو فصاحت بلاغت کے اندر اس کی برابر ہو سکے تم خود لے آؤ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی مدد حاصل کرو۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکے ہو، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے ہو، فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پھر اپنے آپ کو تیار رکھو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی اسلوب کو دیکھیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرا رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب سمجھیں